ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سوا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر رب العالمین نے کتاب حکیم کو نازل فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن اس امت کو رب العالمین نے کئی نعمتوں سے مالا مال کیا یہ امت اللہ کے نزدیک سابقہ امتوں کے مقابل میں سب سے بہتر امت ہے اسی لیے اس امت کے لیے رب العالمین نے امام الانبیاء کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ کے حق میں رہبر اور رہنما ہے اور اس امت پر اللہ کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہوا کہ پروردگار نے اس امت کو قرآن مجید کی شکل میں ایک عظیم تحفہ عطا کیا یقیناً یہ ایسا تحفہ یہ ایسا انمول ہدیہ یہ ایسی بابرکت نعمت
جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ انتہائی عظیم نعمت ہے. اور اس کتاب کے سلسلے میں ہم امت مسلمہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین کی کتاب ہے یہ قرآن مجید. رب العالمین کی کتاب ہے. قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی آیات میں اس بات کو واضح کیا کہ نازل کرنے والا رب العالمین ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہیں فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تو کہیں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو کہیں فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو کہیں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کتاب کے برحق ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جس کتاب کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے غار حرا میں جس کی شروعات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. شروعات قدر والی رات ہوتی ہے. شروعات رمضان کے مہینے میں اس کی ہوتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر والی رات رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا. یہ کتاب برحق ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے. اس لیے کتاب برحق ہے کیونکہ جب یہ کتاب نازل ہوئی دشمنان اسلام نے خاص کر مکے کے کفار اور مشرکین نے کہا یہ تو محمد کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے صرف آپ دنیا کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ نے چیلنج کیا. بلکہ انسانوں کو نہیں، انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی اللہ نے چیلنج کیا اور کہا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. مکے کے مشرکین کہتے ہیں ہم یقولون افترا کہ محمد نے اس قرآن کو اپنی جانب سے گھڑ کے آپ کے سامنے پیش کیا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سارے انسان جڑ جائیں، سارے دن جمع ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ اس جیسی کتاب پیش کر سکیں، اس جیسا قرآن پیش کر سکیں. اللہ نے کہا لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن وہ پیش کر ہی نہیں سکتے. یہ اوپن چیلنج تھا. مکے کے وہ مشرکین جنہیں عربی زبان میں بڑی مہارت حاصل تھی، عرب کے ادبا تھے، بلغا تھے، فصحا تھے اور عربی زبان کے ماہرین وہاں موجود تھے اور سب سے اللہ نے کہا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے ایسا تو نہیں، یہ قرآن مجید ایسی زبان میں نازل ہوا ہو جس زبان سے تم نہیں جان، جس زبان سے تم واقف نہ ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ قرآن تو اسی زبان میں نازل ہوا ہے جس زبان کے تم ماہر ہو، جس زبان کی باریکی سے تم بے واقف ہو. کے باوجود پیش کر نہیں سکے. پورا قرآن مجید اللہ نے پیش کرنے کے لیے کہا. جب عاجز آ گئے تو اللہ نے ایک اور آفر دیا اس مقابلے میں، اس چیلنج میں کہا اس پورا قرآن مجید پیش کرنا تمہارے لیے باعث مشکل ہے تو اس جیسی 10 صورتیں کم از کم پیش کر کے دکھاؤ. ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله. مفتریات، اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کو آپ نے محمد پیش کیا ہے، تم
عرب کے ادبا پیش نہیں کر سکے. تو اللہ نے ایک اور وہاں پر مقابلے میں چیلنج میں ایک اور آفر اللہ نے دیا, کہا یہ قرآن پیش نہیں کر سکتے, قرآن جیسی 10 صورتیں پیش کر نہیں سکتے, اس قرآن جیسی ایک صورت کم از کم پیش کر کے تو دکھا دو. ہم یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ, کہ اس جیسی ایک صورت کو پیش کر کے دکھاؤ. عرب کے مشرکین اس سے بھی جو ہے عاجز آ گئے. دوستو یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, اور اس کتاب کے سلسلے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. جیسے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا, آج تک یہ کتاب ایسے ہی باقی ہے, اور قیامت تک یہ کتاب ایسے ہی محفوظ اور باقی رہے گی. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے. یہ بنیادی فرق ہے دیگر آسمانی کتابوں میں اور اس آسمانی کتاب میں. دیگر آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ نے بندوں کے حوالے کر دی, لیکن اس کتاب کی جو حفاظت ہے اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے یہاں لے رکھی. کہا اللہ نے سورۃ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور دشمنان نے بھی اعتراف کیا. دوستو سننے سے ہمیشہ باز رہے ہو, سننا نہیں چاہتے تھے مکے کے مشرکین, اگر سنتے تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ان کے دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتی. کہیں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی, مکے کے کفار کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جہاں میں قرآن مجید کی آیتوں کی آواز گونجتی, یہ مکے کے کفار کہتے شور مچاؤ, ہنگامہ کرو تاکہ لوگ اس قرآن کو نہ سنیں, کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جس نے اس قرآن مجید کی آیتوں کو دل کی کانوں سے سنا, اس قرآن مجید کی آیتوں نے اس کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. کیونکہ رب کا کلام ہے دوستو, جو ہمارے دلوں کو, جو ہمارے ضمیر کو, جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ ایسا کلام ہے کیونکہ رب کا کلام ہے. ذرہ برابر بھی اس میں نہ تبدیلی ہوئی, نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ اس میں کمی ہوئی. تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں, ڈالان ہر کسی ایک شوشہ بھی کلام الہی کا. اور اللہ کے نبی پر رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اس قرآن کو نازل کیا, اور کہا کہ یاد رکھو کہ جبریل اللہ کے پاس اس قرآن کو لے کر آئے. یہ نہ سمجھنا کہ جبریل نے کہیں اس معاملے میں خیانت سے کام لیا ہو. اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں کہا وہ جبریل امین ہے, اور اللہ کی جانب سے جو میسج تھا وہ محمد تک پہنچانے میں انہوں نے پوری امانت داری کا لباس و لحاظ کیا, اور یہ امانت داری کی گواہی دینے والا رب العالمین ہے. اور اللہ نے اس جبریل کے بارے میں کہا وہ ایک امانت دار فرشتے ہیں, نزل بہ الروح الامین. اللہ اکبر. اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آرے حرا میں اس کتاب کی شروعات ہوتی ہے دوستو. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ قرآن مجید کی سورۃ العلق کی وہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی پر غار حرا میں نازل ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا دشمنان نے سننے سے انکار کیا, اور جنہوں نے سنا انہوں نے گواہی دی یہ محمد کا کلام نہیں, یہ کسی انسان کا کلام نہیں, بلکہ یہ تو رب کا کلام ہے. ولید بن مغیرہ جو مسلمانوں کا جانی دشمن تھا, جب اس نے قرآن کو سنا تو جانتے ہیں کیا کہا. ولید بن مغیرہ نے قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کہا ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر فانہ یعلو ولا یعلى علیہ ما ھذا کلام بشر. ولید بن مغیرہ تو قدم قدم پر مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا, جب اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو کہا اس قرآن میں ایک حلاوت ہے, اس قرآن میں ایک عجیب و غریب مٹھاس ہے, اس
قرآن کی جو جڑیں ہیں وہ پائیدار ہیں اور اس قرآن کا جو اوپری حصہ ہے وہ پھلدار ہے. یہ قرآن ہمیشہ غالب ہو رہے گا اور یہ کتاب کبھی مغلوب ہو نہیں سکتی. اور آخر میں کہا یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے. اور کہا کہ والحق ما شہدت به الاعداء, حق تو وہی ہے جس کی گواہی کو دشمن دیا کرے. دشمنان اسلام نے اس کو اعتراف کیا. قرآن مجید کی گہرائی, قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھیں تو پتا چلے گا دوستو, اس قرآن مجید میں رب العالمین نے کائنات کے حوالے سے جن حقائق کو پیش کیا ہے وہ حقائق اس بات پر دلالت کرتے ہیں یقیناً اس قرآن کو اتارنے والا صرف رب العالمین ہے, یہ کسی انسانی کلام جو ہے نہیں ہو سکتا ہے. عجیب و غریب حقائق کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچے کے مراحل ہیں اس کو قرآن مجید نے بیان کیا. کائنات کی عجیب و غریب مخلوقات کا نقشہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کیا. سمندر کی گہرائی کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. انسان کی حقیقت کو, اس کائنات کی حقیقت کو, دنیا کی حقیقت کو رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر واضح کیا. اسی لیے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ قرآن مجید میں سبحان اللہ 300 سے زائد علوم مجھے نظر آئے, 300 سے زائد فنون مجھے نظر آئے. یہ تدبر کرنے والوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے, غور و فکر کرنے والوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے دوستو. اور یاد رکھیں یہ کتاب برحق ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب مبارک ہے. ہدایت ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے, یہ رب کا دعویٰ, رب کا اعلان ہے ہمارے پاس یہ کتاب, لیکن رہنے کے باوجود, اپنے گھروں میں اس کو رکھنے کے باوجود کتنے لوگ ہدایت سے محروم ہیں دوستو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صاف طور پر فرما دیا یہ کتاب تو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. نازل تو ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو کیا, لیکن فائدہ اٹھانے والے صرف وہی ہوتے ہیں جن کے دل درست ہوتے ہیں, صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گھر میں قرآن ہے, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی حالت کچھ بگڑی ہوئی ہے, ہمارے ایمان میں کچھ کمزوری ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن تو صرف صحیح راستہ ان کو بتاتا ہے جو صحیح راہ پر گامزن ہے, جو صحیح راہ پر باقی ہے. تو مطلب یہ ہوا دوستو, معاف کیجئے گا, قرآن سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, قرآن کی ہدایات سے ہم مالا مال نہیں ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دلوں میں کجی ہے اور ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, جس کی وجہ سے ہم اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہاں پر دیکھیے دو معاملے ہیں. ایک معاملہ دشمنان اسلام کے ساتھ اس کتاب کا ظالمانہ رویہ, دوسرا ہم مسلمانوں کا اس کتاب کے ساتھ ظالمانہ رویہ. پہلا معاملہ ہم لیتے ہیں, ہر دور میں اسلام کو مٹانے, مسلمانوں کو بدنام کرنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے, اس قرآن مجید کو, اس قرآن مجید پر کیچڑ اچھالنے کے لیے دشمنان اسلام نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں دوستو. کبھی رسول اللہ کی شخصیت کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے تو کبھی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. ابھی ایک غیر مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں جو نامناسب الفاظ کا ہے اس سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے دوستو. اللہ کے رسول کا اس نے مذاق اڑایا اور ایک نام لیوا مسلمان ابھی قریب میں اس نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل اس نے درخواست کی, یہ اپیل اس نے داخل کیا کہ قرآن مجید میں 20 پر 6 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں, جو امن کو ختم کر دیتی ہیں اور شر پسندی کو عام کرتی ہیں. ان 26 آیتوں کا تعلق اللہ کے کلام سے نہیں, نعوذ باللہ حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم نے اپنی جانب سے قرآن میں ان 26 آیتوں کو داخل کیا. اللہ اس شر پسند کو ہدایت دے. ہمارا یہ ایمان ہے دوستو, قرآن مجید کی ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک
میں ہمارا یہ ایمان ہے جیسے اللہ نے اسے نازل کیا تو اسی طرح نسل در نسل جیل در جیل یہ چیز ہم تک جو چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی. ایک آیت کے سلسلے میں بھی اگر ہمارا یہ ایمان ہو جائے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے دوستو. اللہ حفاظت کرے. یہ تو دشمنان کی سازش رہی ہے ہر دور میں. تو دفاع کریں گے ہم, قرآن مجید کی حقانیت کو ہم پیش کریں گے. اور یاد رکھیں دوستو, قرآن مجید کی آیتیں اس کی حقانیت کو ہم نے نہیں پہچانا تو دشمن کیسے پہچان سکتے ہیں دوستو. ہم نے اس کی قدر نہ کی تو دشمن سے کیسے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کتاب عظیم کی وہ قدر کریں, کتاب عظیم کی عظمت کو پہچانیں. جب ہم نے قدر نہ کیا تو غلطی ہماری جانب سے ہے دوستو. شروعات تو ہم نے کی, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ ایک موسمی رشتہ ہے. بس موسم آتا ہے رمضان کا تو ہمیں قرآن یاد آتا ہے. اللہ معاف کرے دوستو. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارا اس قرآن مجید کے ساتھ کیا رشتہ ہے. قرآن کو اللہ نے نازل کیا, کہا کہ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے, یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, غور و فکر کی جانے والی کتاب ہے, سمجھنے اور سمجھائی جانے والی یہ کتاب ہے, عمل کرنے والی کتاب ہے, دلوں کو بدلنے والی یہ کتاب ہے, ہدایت کا سامان فراہم کرنے والی یہ کتاب ہے, جنت کا راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے, اور انسانوں کو غلطی کے راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانے والی یہ کتاب ہے, اور ہمارے اندر اچھائی کو بڑھانے اور برائی کو مٹانے اور ختم کرنے والی یہ کتاب ہے, امن کو عام کرنے والی یہ کتاب ہے, اور برائی کو ختم کرنے, دہشت گردی کو ختم کرنے والی یہ کتاب ہے. لیکن ہمارا اس کتاب کے ساتھ پہلا کیا رشتہ ہے دوستو؟ معاف کیجئے گا, اس کتاب کے ساتھ ہمارا اس لیے رشتہ نہیں کیونکہ ہمارا رشتہ کسی اور کے ساتھ ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ ہم بہت قریب ہو گئے. کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی ہماری, کوئی شام ایسی نہیں ہوتی ہماری جس میں ہم نے سوشل میڈیا کے میسج کو نہ دیکھا. موبائل کے میسج کو اگر ہم نے کسی وجہ سے نہ پڑھا, اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک کہ آپ جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک کے میسج پر ایک نظر نہ دوڑا. اور نیند تو ہمیں گزر جاتے ہیں دوستو کہ قرآن مجید کو پڑھنا, قرآن مجید کو لے کر بیٹھنا یہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تو بتائیے دوستو, ہم سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہے؟ اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اسے جزدانوں میں لپیٹ کر آپ اسے گھر کی سجاوٹ آپ بنا دیں. آپ ماہر القادری نے بڑے دکھ بھرے انداز میں جو ہے اسے بیان کیا, تاقوں میں سجایا جاتا. قرآن کی ایک بہت بڑی فریاد ہے دوستو. قرآن بڑی مظلوم کتاب ہے اور ہم نے اپنے عمل سے اسے بہت مظلوم کتاب بنا دیا. کہا ماہر القادری نے, تاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. ہم نے اسے کتاب مظلوم بنا دیا ہے دوستو. یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ زندگی کے ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل کے ساتھ اس کتاب کا رشتہ ہونا چاہیے دوستو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کے لیے ابھی 3 ہفتے اور چند دن باقی رہ گئے ہیں, اور جیسے رمضان کا موسم آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں تلاوت قرآن گھومتی ہے دوستو. بڑی اچھی سوچ ہے اور اس سوچ کو باقی رکھیں. لیکن یہاں پر ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے دوستو, ہم نے تلاوت کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا. یہ ہم نے یہ غلط سوچ اپنے معاشرے میں ہم نے پھیلا دیا. تلاوت کو ہم نے رمضان کے ساتھ خاص کر دیا. یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم ہے, مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس میں کوئی شک نہیں, یہ رب کا اعلان ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن سوال یہ ہے, کیا صرف رمضان میں اس قرآن کی تلاوت ہو؟ رمضان میں اس قرآن کے حوالے سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے دوستو. زیادہ پڑھیں اس قرآن کو عام دنوں کے مقابل میں. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھیں اور
رمضان جیسے ہی ختم ہو جائے قرآن مجید کو مصحف کو جزدان میں لپیٹ کر آپ کے گھر کی سجاوٹ اسے بنا دیں. آپ اہتمام کریں دوست. عام دنوں میں بھی ہمارا اہتمام ہونا چاہیے, لیکن جیسے رمضان میں ہم داخل ہوں گے عام دنوں کے مقابل میں زیادہ اسے پڑھنے والے, زیادہ اس کے ساتھ اپنا وقت بتانے والے ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے, رمضان میں جو تربیت ہم نے حاصل کی 11 مہینے تک اس کا اثر باقی رہنا چاہیے. اہتمام کریں دوستو. قرآن کی واللہ ہمارے پاس اہتمام, ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے, اسی لیے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. ہر کوئی اپنے ضمیر سے پوچھے 10 مہینے گزر گئے, رمضان کے بعد 11 مہینے گزر گئے, آپ نے قرآن مجید کا کتنا حصہ آپ نے پڑھا؟ نہیں. کئی دن ہمارے گزر جاتے ہیں, اگر بندوں کے میسج کو نہ پڑھا ہمارے دل میں بے چینی, اللہ کے میسج کو ہم پڑھتے نہیں, ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی. بتائیے ہمارا ایمان باقی ہے یا نہیں؟ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بس ہمیں احساس طے کرنے کی ضرورت ہے دوستو. آگے آئیں, اس قرآن کو پڑھ کر دیکھیں, اس کے بعد آپ کے کئی مسائل حل ہوتے یا نہیں دیکھیے, آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں نہیں دیکھیے. آج ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا دوستو. سوشل میڈیا کی ساری گندی حرکتیں آج ہمارے گھر میں نظر آتی ہیں, لیکن عظیم کتاب کا ہمارے گھر میں نہ اس کی آواز گونجتی ہے اور نہ ہی اس کی تلاوت کا اہتمام ہمارے گھروں کے افراد میں نظر آتا ہے. دوستو ہمت کر کے آگے بڑھیے. آپ کو پڑھنے آتا ہے گھر میں, ان لوگوں کو ساتھ بٹھائیے جن کو پڑھنے نہیں آتا. ہمت کیجیے, آگے بڑھیے, وقت نکالیے, اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجیے. اس کے بعد دیکھیے ہماری زندگی کی بلائیں ٹلتی ہیں کہ یا نہیں, پریشانیاں دور ہوتی کہ یا نہیں, اور گھر کی بے برکتی ختم ہوتی ہے کہ یا نہیں. دیکھیے اس کے بعد بس اس کتاب سے ہمیں رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کی شروعات آج ہی سے کرتے ہیں دوستو, آج ہی سے کرتے ہیں. اور ہمت کیجیے, اللہ سے مدد مانگیے. یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر دل میں ایک قسم کا بوجھ اگر آپ محسوس کرتے ہیں, سمجھ لینا ہمارے دل میں نفاق اتر اثر کر جا رہا ہے. اللہ سے دے توفیق مانگیے, اللہ سے ہدایت کا سوال کیجیے. اگر پریشانی ہو رہی ہے تو ہمت کر کے آگے آئیے. پڑھنا نہیں آتا یہ بہانہ مت بنائیے, ہمت کر کے آگے بڑھیے اور قرآن سیکھنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد دیکھیے خیرات کا سلسلہ زندگی میں اس کی شروعات کیسی ہوتی ہے. بس دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے, قرآن مجید کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں, قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کرنے والے ہم بن جائیں. قرآن مجید جو پڑھائی جانے والی کتاب ہے, قرآن مجید جو تدبر کرنے کی کتاب ہے, غور و فکر کرنے کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے لیے وقت نکالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو توفیق بخشے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.